بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا تمام اسٹوڈنٹ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بیٹا، ہمارا یہ آج کا لیسن حج کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے صفحہ نمبر 13 پہ جائیں گے۔ آپ کتابیں اوپن کریں، صفحہ نمبر 13۔ سر جی جی حج کے بارے میں بیٹا کل گزرا تھا کہ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا، اور شریعت میں حج جسے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے ارادے کو جانا، وہاں حج کرنا، یہ شریعت میں شامل ہے۔ تو اس میں ہمارا جو کل کا لیسن گزرا تھا اس میں حج کے بارے میں چند باتیں گزری تھی۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی لبیک کہتا ہے عمرے کے لیے جانے کے لیے اور حج پہ، تو یہ تلبیہ مسلمان کے لیے ایک ایسا ترانہ ہے کہ جس میں ایک اللہ تعالیٰ کو انسان اپنی گواہی اور شہادت کرتا ہے۔ اس ترانے میں اور اس تلبیہ میں انسان کے لیے کہ بیٹا اپنے مائک آف کریں، مائک اپنے آف کریں، بعد میں جب کویسچن کرنا اس وقت اوپن کرنے۔ تو اس تلبیہ میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز و انکسار کہتے ہوئے جھک جاتا ہے اور اپنی حاضری کا ثبوت پیش کرتا ہے، جس میں انسان ترانہ یہ گا رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یعنی کہ انسان نے 3 دفعہ اس چیز کو شروع میں رپیٹ کیا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ مجھے تو نے بلایا، میں تیرے گھر میں آ گیا اور میں اپنے اوپر جو فریضہ تھا اس کو ادا کرنے کے لیے اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی خاص صفت کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہی اکیلا ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو یہ چیز انسان باور کراتا ہے، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی سانجی نہیں ہے، تو نے مجھے دعوت دی، تو نے مجھے بلایا، میں حاضر ہو گیا اور میں اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے آ چکا ہوں۔ ان الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے خاص ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، تمام کائنات کا تو ہی خالق و مالک ہے، تو تمام قسم کی تعریفات کے لائق بھی تو ہی ذات ہے۔ والنعمت، اور تمام نعمتیں اللہ تیری ہی طرف سے آتی ہیں۔ والملک، اور تیری ہی بادشاہت، پوری دنیا پہ نظام اور پوری کائنات کا نظام تیری ملکیت میں ہے، تو ہی ساری چیزوں کا بادشاہ ہے اور تیرے ہی بادشاہت میں انسان جی رہا ہے اور اسی کے ناطے پہ انسان کی زندگی ہے۔ جب تو چاہے تو زندگی کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو ختم کر دے اور چاہے تو اس کو جاری رکھے، اے اللہ تیرے ہی کنٹرول میں سارا کچھ جاری ہے۔ اس کے بعد انسان پھر یہی بات کا تصدیق کرتا ہے کہ اللہ میرا عقیدہ ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی سانجی نہیں ہے، تیرے ساتھ کوئی یہ دنیا اور آخرت کا نظام چلانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اس میں یہ چیز شامل آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے بیٹا ملی وحدت۔ ملی وحدت سے مراد ہے کہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور تمام بولیاں اس میں کٹ کر ایک عربی لفظ کو لبیک اللہم لبیک کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح نماز ہے، نماز بھی عربی میں ہے، تو ہر زبانوں والے وہ ایک ہی زبان میں اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں بولیاں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہی ہے۔ نعرے سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ہم نے تلبیہ کہا ہے نا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک،
یہ ہمارا جو تلبیہ ہر زبان والا یہی ایک پکار رہا ہوتا ہے۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ہی ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ بیت اللہ میں یا جہاں بھی کہیں مسجد ہے تو وہاں ہر زبان والا، ہر بڑا چھوٹا ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ یہ فلاں لوگوں کی الگ صفیں ہیں، یہ فلاں کے الگ ہیں، یہ فلاں کے الگ ہیں۔ تو وہاں بھی حرم میں بھی تمام علاقوں، تمام قبیلوں، تمام ملکوں اور تمام زبانوں والے وہاں آئے ہوتے ہیں، تو سبھی کے لیے ایک ہی جگہ متعین ہے اور اسی میں سبھی نے مل جل کر کھڑے ہونا ہے۔ تو فرمایا اس میں یہ چیز جاری ہے کہ ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں، سب کا ایک ہی امام ہوتا ہے۔ جو خانہ کعبہ میں امام ہے وہ اسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بھی وہاں امامت نہیں کروا سکتا اور نہ ہی اپنی الگ نماز پڑھتا ہے، بلکہ اس ایک ہی امام کے پیچھے سارے کھڑے ہیں۔ سب کی ایک ہی حرکت ہے، سب کی ایک ہی عبادت ہے، ایک ہی زبان ہے۔ مثال کے طور پہ اب رکوع میں جانا ہے تو سبھی نے مشترکہ جانا ہے، اور اگر رکوع سے اٹھنا ہے تو سبھی نے مشترکہ طور پہ اٹھنا ہے، اور اسی طرح جن لوگوں نے جہاں سجدے میں جانا ہے تو وہ ایک ہی امام کے بعد پہ جب امام نے کہا اللہ اکبر سبھی اسی کے ساتھ ہیں، جب امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پھر بھی اسی کے ساتھ ہے، جب امام نے پھر اللہ اکبر کرتے ہوئے رکوع میں لے کر چلا گیا پھر بھی اسی میں ساتھ ہیں۔ تو یہ سبھی کا یہ ساتھ مل کر ہی نماز کے حرکات ہیں۔ اور اسی طرح عبادت میں ایک ہی زبان استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ فارسی ہے، انگریزی ہے، پشتو ہے، کوئی بھی ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، اس نے نماز سبھی نے عربی ایک ہی زبان میں پڑھنی ہے، وہی سبحانک اللہم و بحمدک، کوئی بھی ہے وہ یہی چیز پکارے گا۔ اسی طرح سورہ فاتح ہے، اس کے بعد رکوع، قیام، سب کچھ ایک جیسا وہ چلتا ہے، اس میں کسی کی مختلف زبانیں نہیں ہیں بلکہ مل کر ایک ہی زبان کا ترانہ سبھی کا وہی جاری و ساری ہے۔ سب اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے رکوع سجود کرتے ہیں، سب ایک ہی قرآن کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یوں زبان، نسلوں اور قومیتوں اور وطنوں کا اختلاف مٹتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے۔ وہاں یعنی سبھی کو یہی اللہ کے نام سے تکبیر کہی جاتی ہے اور اللہ کے نام سے ہی سبھی جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کے نام کی ہی ہر آدمی دھن دو رہا ہے، جلا رہا ہے زبان پہ اللہ اکبر اور نعرہ یہ چیز لبیک تلبیہ جاری ہے۔ یہ سبھی کے ایک اللہ رب العالمین کی عالمگیر جماعت جمع ہوئی ہے، وہ اس کے سامنے اپنے عاجزی انکساری پیش کر رہی ہے۔ پھر اب یہ قافلہ ایک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کا نعرے کو بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں، ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ وہاں جا کر آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ تعلق نہیں، اس وقت اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کا ہی نام بلند کر رہا ہے، اللہ کے نام کو ہی سرشار اور پرشار کر رہا ہے۔ سبھی مل جل کر کھڑے ہیں، چاہے کوئی زبان کا مالک ہے، کہیں کوئی قد کا اس کا کنڈیشن ہے، بڑے قد والا ہے، چھوٹے قد والا ہے، مختلف شکلیں ہیں، مختلف چہرے ہیں، مختلف رنگت ہے اور مختلف زبانیں ہیں، سبھی کا مل کر یہی ایک تربیہ ہے، یہی ایک نعرہ ہے لبیک اللہم لبیک۔ کیا معنی بنتے ہیں اس کے بیٹا؟ لبیک کے کیا معنی ہیں؟ نعرہ بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ میں حاضر ہوں، اللہ میں لبیک کے حاضر ہوں۔ معنی ہے میں اللہ حاضر ہوں۔ لبیک کے معنی کیا ہیں؟ میں حاضر ہوں۔ سکول میں جیسے ہم وہ حاضری بولی جاتی ہے تو اس وقت پریزنٹ کہتے ہیں، اور جو ایبسینٹ ہوتا ہے اس کو ایبسینٹ بولتے ہیں، تو پریزنٹ کا مطلب میں موجود ہوں۔ تو عربی میں لبیک کا معنی بھی موجود حاضر کے معنی میں آتا ہے، تو سبھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی نعرہ لگا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ تو اس میں سبھی کو اپنی ذات کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو جاتا ہے، سبھی ہی اس میں ایک ہی
तराने के साथ एक ही मशक के साथ वो गुनगुना रहे होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। इसी तरह बेटा मनासिक हज, मनासिक मनसक की जमा है। सर मनसक क्या होता है? बेटा वही बताने लगा हूं। मनसक बेटा कहते हैं तरीके को। क्या मानी है? तरीके। तरीका। और इसमें ये चीज आ जाती है कि जो भी काम करना है हमने हज के मामले में वो हम अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते, बल्कि जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कलमा पढ़ा है, जिस अल्लाह की तौहीद का इकरार किया है, जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज के तरीके बताए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तरीके बताए, उन तरीकों के साथ हज अदा करने के साथ हज कबूल होगी और मन मर्जी के साथ हज कबूल नहीं होगी। तो इसमें मनसक से मुराद है कि इंसान के वो हज के तरीके कार कैसे, घर से निकलना है, कहाँ जाकर एहराम बांधना है, कहाँ से ये तकबीर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना शुरू करना है, और कहाँ से जाकर फिर आदमी ने तवाफ शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, और फिर तवाफ के बाद अगला काम क्या है, 2 नफल मकाम इब्राहिम के सामने पढ़ने हैं। इसके बाद फिर आदमी ने सफ़ा मरवा की साई करनी है, फिर उसके बाद इंसान ने अपने बाल कटवाने हैं, फिर उसके बाद इंसान अपना एहराम खोलेगा। ये सारे तरीके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हज करने के बताए हैं, इसके मुताबिक अगर हम हज करेंगे तो हमारा हज कबूल है, वरना हमारा हज कबूल नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? मनसक। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मनसक। मनसक यानी कि तरीका, हज अदा करने के तरीके। चले, मनासिक हज सबका मिना में कैंप लगाना, फिर सबका अरफात की तरफ कूच करना, वहाँ एक इमाम से खुतबा सुनना, फिर सब का रात को मुजदलफा की छौनी डालना और सब का एक साथ मिना की तरफ पलटना, फिर सब का जमरात को कैंकरियां मारना। नहीं सर जी, जी बेटा। हमें छावनी डालना का क्या मतलब है? छौनी का बेटा वहाँ ये होता है कि रात जो मुजदलफा मकाम है ना, वहाँ मैदान है, वहाँ कोई यानी कि कमरे या कोई इस तरह कोई जगह नहीं है, तो वहाँ मैदान में अपना कैंप लगा लेते हैं, एक कपड़े का यानी कि वो खैमा बना देते हैं, जैसे हम ये शादी ब्याह पे वो लगा देते हैं चांदनी वगैरह जिसको तंबू बोलते हैं, वो इस तरह का यानी कि हाजी के लिए वो तंबू लगाए जाते हैं और वहाँ जाकर आदमी रात को गुजारता है खुले मैदान में, जिसको छावनी कहते हैं। जैसे ये फौजी अपने जहाँ कहीं जाते हैं, जिनके पास एक कपड़े की बनी होती है, वो खैमा जाके लगा लेते हैं और उसमें वो अपना रात और अपने साजो सामान रखते हैं, इसको छावनी भी बोलते हैं। और इसी के साथ हाजी भी वहाँ जाके मुजदलफा के मकाम पर वो एक ऐसा खैमा लगा लेता है और खैमे में अपनी उस रात को गुजारता है। आजकल तो वो खुद ही सऊदीया वाले लगा देते हैं, ये आदमी बस जाते हैं उनके नीचे गुजारते हैं। वक्त पहले दौर में ये था कि अपना साथ सफ़र में ये कपड़ा या कोई भी वो लिया होता था खैमे का सामान, वो खैमा लगा के वहाँ पे रात गुजारनी पड़ती थी। ठीक है, फिर सब का एक साथ मीना की तरफ पलटना, मीना एक जगह का नाम है, उसकी तरफ जाना, फिर उसके बाद सबका जमरात को कैंकरी मारना। जमरात बेटा जम कहते हैं वो जो हमारे जबान में शैतान को कैंकरी कहते हैं ना, वहाँ उसका नाम है जमरात, यानी कि 3 बुर्जियां बनी हैं, वो 3 बुर्जियों में आपने जाके कैंकरियां मारनी है। वो 3 बुर्जियां बनी होती हैं, वहाँ जाकर 3 दिन है वो आदमी ने इनको कैंकरियां मारनी। फिर सबका कुर्बानियाँ करना, फिर सबका एक साथ काबे की तरफ पलट कर तवाफ़ ज़ियारत करना और सबका एक ही मरकज़ के गिर्द नमाज पढ़ना। ये सब आमाल वो कफ़ियत पैदा करती हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में किसी मज़हब के किसी अमल में नहीं मिलती। तो ये था बेटा हज के तरीके के बारे में, मनासक के बारे में, मनासक हज यानी कि हज करने के तरीके। तो ये था कि हज करने के तरीके शॉर्टकट इस सबक में गुजरे हैं कि ये हाजी ने ये काम करना है,
اور یہاں سے چلنا ہے اور یہاں تک پہنچنا ہے، ان سبھی چیزوں کو مناسک منسک بولتے ہیں۔ اس کے بارے میں بیٹا کوئی کوشچن؟ نو سر۔ نو جی سر، نو سر، نو سر، جی ایک بچہ بول رہا تھا بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر نے کہا تھا ڈائری بتا دیں۔ تو یہ تھا بیٹا اس کے بارے میں چند چیزیں جو آپ نے اس کو سنی ہیں۔ اس میں آج کی ڈائری میں یہ چیز آتی ہیں، سفر حج کے دوران عالم اسلام کے اتحاد کی جو رونما ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ وضاحت کریں۔ جو رونمایاں ہوتی ہیں مثالیں دے کر بیان کریں۔ یہ بیٹا صفحہ نمبر آپ پیچھے جائیں گے نا، 13 صفحہ نمبر کے جہاں لبیک لکھا ہوا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، یہ یہاں پیارا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک دوسرے کویسچن کا جواب ہے۔ اوکے سر۔ جی اس دوسرے کویسچن کو یہاں تک آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پہلا کویسچن ہے اسلام میں حج کو۔ جی بیٹا سر یہ جو اپنے کہاں دل میں لکھنا ہے اس سر جی اس کو؟ یہ بیٹا کاپی پہ لکھنا ہے، اور اگر اس طرح آپ کو سیٹرڈے والے دن ٹیسٹ ملتا ہے تو ٹیسٹ پیج پہ لکھ کے اسکول جمع کروانا ہوتا ہے۔ یہ ہوم ورک آپ سر جی، اپنے کاپی کے اوپر لکھتے جانا ہے بیٹا۔ جی سر بیٹا، دوبارہ بتا دیں گے؟ جی بیٹا سوال بتا دیں۔ اچھا بیٹا، پہلے سوال کا جواب جو نا اسلام میں حج کو کیا حیثیت حاصل ہے، یہ پہلا پیرا ہے، حج کے لغوی معنی سے شروع ہوتا ہے اور یہ تقریباً چھٹی لائن جہاں ختم ہو رہی ہے نا، حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے، وہاں تک اس کا جواب کا نشان لگانا ہے۔ دوسرا نیچے جہاں اللہم لبیک لکھا ہوا ہے نا، تو وہاں سے شروع ہو کر اور نیچے یہاں تک جانا ہے۔ میں آپ کو اس کو کیمرے کے ساتھ بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ یہاں لبیک سے شروع ہو کر یہ جو لبیک والا نیچے پیرا ختم ہو گیا ہے وہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ پہلا شروع سے کرنا ہے، آپ نے یہاں تک اس کو درج کرنا ہے۔ یہ آپ کا یہاں تک سوال کا جواب آئے گا۔ اوکے سر۔ اوکے سر جی۔ جی بیٹا اور کوئی اس کے بارے میں کوشچن؟ اور اسی طرح سر دوسرے کا لگوا دیں۔ دوسرے کا بیٹا جہاں عربی میں لکھا ہے نا اللہم لبیک، مل گیا صفحہ نمبر 13 پہ؟ جی سر۔ اللہم لبیک سے شروع ہوتا ہے اور یہ پیرا جہاں ختم ہو جاتا ہے نا ملی وحدت کے اوپر وہاں تک اس کا جواب آئے گا، ملی وحدت۔ جو سب پہلا سر اس کا حج اسلام کا 5واں رکن ہے وہاں تک ہے۔ جی وہ ہے اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے، وہاں تک پہلے کا۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ تیسرا لانگ بھی لگوا دیں۔ جی بیٹا کس کا؟ تیسرے کا؟ یس سر۔ تیسرے کا بیٹا ملی وحدت والا پورا پیرا ہے۔ سر صرف یہ ملی وحدت والا لکھنا ہے جی تیسرے بیٹا، لانگ میں؟ جی بیٹا صرف ملی وحدت والا۔ اوکے سر۔ ٹھیک بیٹا، اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس کو اچھی طرح آپ نے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ سر۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ سر ہم کلاس لیو کر دیں؟ جی بیٹا، ہم کلاس لیو کر دیں؟ سر ہم لکھ کر دیں؟ جی